الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ پروگرام تربیتی نوعیت کا ہے. اس سلسلے میں اس وقت سورۃ النحل کی 2 آیات آیت نمبر 91 اور 92 تلاوت کی گئی. اس سے پہلے کہ ان آیات کی جانب ہم آئیں، پہلے تھوڑا سا ہم سب اپنے آپ کو یاد دلائیں. بحیثیت مسلمان ہم سب نے اللہ سے ایک عہد کیا ہے، اور یہ کوئی معمولی عہد نہیں جس کی ہم نے گواہی بھی دی ہے، عہد بھی کیا ہے، اور اس سے بڑا عہد اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے. عہد کو وفا کرنا، عہد کو پورا کرنا یہ فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، عقود جو بھی عہد و پیمان ہیں، چاہے وہ آپ نے اللہ سے کیے ہوں یا آپس میں ایک دوسرے سے کیے ہوں، ان کو پورا کرو، ان کا ایفا کرو. جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ کی الوہیت کا، ربوبیت کا، اللہ کی حاکمیت کا، اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو شریعت ہم کو اللہ کی طرف سے ملی ہے اس کے بارے میں یہ اقرار کر لیا، یہ وعدہ کر لیا کہ میں اب اسی شریعت کا پابند ہوں، اسی شریعت کو مانوں گا، اسی پر عمل پیرا رہوں گا. یہ اللہ سے بھی عہد ہے، یہ لوگوں کے سامنے بھی ایک اعلان ہے، گویا کہ ہم لوگوں سے بھی عہد کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات اپنے آپ سے بھی یہ عہد کیا جا رہا ہے. جو شخص عہد کو پورا نہیں کرتا ہے، بڑی خطرناک وعید ہے ایسے شخص کے بارے میں. عہد شکنی یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہو سکتی تھی، یہ یہود کی صفات تھی. یہود کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا قرآن پاک میں کہ وہ عہد شکن قرار پائے، انہوں نے مختلف طریقوں سے عہد شکنیاں کی، اللہ سے کیے ہوئے عہود کو انہوں نے پامال کیا. اور آپ جانتے ہیں یہ منافق کی صفات میں سے ہے کہ جب بھی وہ عہد کرتا ہے غداری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے. یہ ایمانی صفت نہیں بلکہ نفاق والی صفت ہے. عہد
کو توڑنا، عہد کے مطابق عمل نہ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لِكُلِّ غَادِرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ إِسْتِهِ، ہر عہد شکنی کرنے والا، ہر غداری کرنے والا، عہد کو توڑنے والا، قیامت کے دن اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کی فضیحت اور رسوائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیچھے سے ایک خاص قسم کا جھنڈا لگائے گا، اور اس جھنڈے کی علامت یہ ہوگی کہ یہ شخص غادر تھا، خائن تھا، عہد شکن تھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کے درس میں ہم تھوڑا سا جائزہ لینے کی کوشش کریں، کسی بھی مرحلے پر ہم عہد شکنی تو نہیں کر رہے۔ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ ہم سے بار بار عہد شکنی کرواتا ہے۔ جب بھی ہمارے سامنے اللہ کا کوئی حکم آتا ہے، اگر ہم اس اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، عملی طور پر اس پر عمل کرتے ہیں، تب تو ہم عہد کو وفا کر رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ اس وقت ہمارے سامنے ہماری نفسانیت آتی ہے، خواہشات آتی ہے، دنیا آتی ہے، مختلف کام آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، اور ہم انہی چیزوں کو ترجیح دے دیتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کرنا نہیں بلکہ عہد کو توڑنا ہے، عہد کی پامالی ہے جو ہم سے بہت سے مقامات پر ہوا کرتی ہے۔ ہم سب اگر کسی نظم کے پابند ہیں، اور پابند ہونا چاہیے، اگر میں نے اسلام قبول کیا ہے، ایمان قبول کیا ہے، اب میں اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتا ہوں۔ میرا سیٹ اپ، میرا نظام زندگی اس انداز کا ہونا چاہیے، اور یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ میں کسی کے سامنے جواب دہ ہوں۔ ایک تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہر انسان ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی انسان کو کسی کے سامنے ضرور جواب دہ ہونا چاہیے۔ اس کا کوئی امیر ہونا چاہیے، یہ کسی کے ماتحت ہونا چاہیے، کوئی ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جس کے سامنے انسان ہر عمل کا جواب دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، عام طور پر یہ کنسپٹ عام ہوتا جا رہا ہے اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں ذکر و اذکار میں بھی مشغول ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، عمرہ بھی کرتا ہوں، لیکن میں پوری زندگی میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اگر میرے گلے میں کسی کی عمارت نہیں ہے، کسی کے سامنے میں جواب دہ نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد، اگر آپ اجتماعی نظم سے منسلک نہیں، لا اسلام الا بالجماعہ، اجتماعی نظم کے علاوہ اسلام قابل قبول ہے ہی نہیں، اس اسلام کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ ولا جماع الا بالامارہ، اور اجتماعی نظام اگر ایسے ہی بنا رکھا ہے آپ نے، آپ کا کوئی امیر ہے، آپ کو وہ کوئی حکم دیتا ہے، آپ کو کسی چیز کا پابند قرار دے رہا ہے، لیکن میں نہیں مانتا ہوں، منمانی کر رہا ہوں، حکم عدولی کرتا ہوں، ایسی جماعتی سسٹم کا، ایسے جماعتی نظام کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں۔ امارت کا سسٹم ہونا چاہیے، امیر اور مامور کا تعلق ہونا چاہیے۔ ولا امارت الا بالطاعہ، اور عمارت کا سسٹم اسی وقت ٹھیک چل سکتا ہے، اجتماعی نظم اسی وقت ٹھیک چل سکتا ہے جب لوگوں کے اندر اطاعت کا جذبہ ہو، جب ماننے کا جذبہ ہو۔ ہم ذرا اپنے آپ کو چیک کرنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حکم عدولی کرتے ہوں، اللہ کی بھی، رسول کی بھی، اولو الامر کی بھی، جس کا قرآن پاک ہمیں حکم دیتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یہ 3 درجات ہیں، اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے، رسول کی اطاعت اور اتباع بھی ضروری ہے، اور پھر اولو الامر جو بھی ہوں، جس کے سامنے میں جواب دہ ہوں، اس کی اطاعت بھی ضروری ہے۔
قرآن پاک اس کو کیا کہتا ہے؟ حکم دے رہا ہے. جیسے نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، وہی صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو ایفا کرو، پورا کرو، مکمل کرو. اذا عاہدتم، جب بھی آپ اللہ سے عہد کرو. جو بھی شخص اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گویا کہ ہم سب اللہ سے ایک عہد کر رہے ہیں کہ اب اللہ ہی سب کچھ ہے. ہم نے سرنڈر کر دیا اللہ کے سامنے، اپنی خواہشات کو ہم نے قربان کر دیا، اپنے کاموں کو، اپنے تمام ان چیزوں کو جو بھی اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بن سکتی ہیں ان کو ہم قربان کر دیتے ہیں. اللہ کے سامنے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور دن میں 5 مرتبہ ہم اللہ کے سامنے اسی چیز کا اقرار کرنے کے لیے تو آتے ہیں. انسان پر غفلت طاری ہو جاتی ہے، تساہلی آ جاتی ہے. انسان اللہ کے سامنے اسی لیے تو آتا ہے اللہ اکبر، میرا کام بڑا نہیں، میری خواہش بڑی نہیں، بلکہ اللہ بڑا ہے. اے اللہ، میں جھکنے کے لیے آیا ہوں، اور صرف یہی نہیں جھکوں گا بلکہ ہر زندگی کے موڑ پر، ہر قدم پر تیرے ہی سامنے سر تسلیم خم کروں گا. اگر کسی موقع پر میرے سامنے جدید تہذیب کی چمک آتی ہے، ٹپ ٹاپ آتی ہے، کسی دوست کا کوئی ایسا کام آتا ہے جو مجھے غلط جانب رہنمائی کر رہا ہے، اس کا مطلب میرا قول اور کچھ، عمل اور کچھ. اللہ کے سامنے تو میں یہ کہہ رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں. لیکن پھر مسجد کے باہر جا کر میں بہت سی چیزوں کے سامنے جھکتا ہوں. میرا دل جھکتا ہے، میرا دماغ جھکتا ہے، میری خواہشات جھکتی ہیں، میرے اعضائے جسم بھی جھک جاتے ہیں. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے برخلاف ہے، ایفائے عہد نہیں بلکہ عہد شکنی ہے. قرآن پاک حکم دیتا ہے جب بھی تم نے اللہ سے عہد کیا اب اس کو پورا کرو، اس کی تکمیل کرو. ایک مسلمان، ایک ایمان والا، اس کے سامنے پھر خواہشات کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. وہ خواہشات کو ذبح کر دیتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ کرام آتے تھے، شہادتین ادا کرتے تھے، کلمہ شہادت پڑھتے تھے، صحابہ کرام اس کی منظر کشی کرتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی المنشط والمکرہ. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے، معاہدہ کرتے تھے، ایگریمنٹ کرتے تھے، ہم یہ اس چیز کا عہد کرتے تھے کیا؟ علی السمع والطاعہ، ہم سنیں گے بھی اور اطاعت کریں گے بھی. لیکن کہاں ہماری طرح نہیں، جب دل میں آئے تب مانیں گے، جب دل نہ مانے تب نہیں مانیں گے. جی نہیں، یہ اسلام نہیں، یہ خواہشات نفس کا نام ہے. فی المنشط والمکرہ، چاہتے ہوئے وہاں بھی مانیں گے، والمکرہ، اور جب دل نہ چاہ رہا ہو لیکن پھر بھی مانیں گے. ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے آپ کو چیک کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ ہم وہاں تو مانتے ہیں جہاں ہمارا دل مان لیتا ہے، لیکن جہاں دل نہیں مانتا ہے کیا وہاں بھی ہم مانتے ہیں؟ جب کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، جب کوئی خواہش ہمارے سامنے ہوتی ہے، جب کوئی مفاد ہمارے سامنے ہوتا ہے، کیا اس وقت بھی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولو الامر کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم سب اپنے آپ کو چیک کرنے کی کوشش کریں. پہلا حکم، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب بھی آپ نے اللہ سے عہد کیا. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. عہد کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. کبھی انسان قسم کھا کر کوئی عہد کرتا ہے. جب ہم قسم کھاتے ہیں، اور ایک چیز ہر وقت ہمارے ذہن میں رہے، اس کا تعلق توحید سے ہے. عام طور پر ہم قسمیں کھاتے ہیں اور غیر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، جائز نہیں ہے، توحید کے منافی ہے. کوئی باپ کی قسم کھاتا ہے، کوئی ماں کی قسم کھاتا ہے. عام طور پر یہ کنسپٹ عام ہوتا جا رہا ہے، بائی فادر، بائی مدر وغیرہ وغیرہ. اور پھر دنیا کے اندر کس کس چیز کی قسمیں کھائی جاتی ہیں،
ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو زیادہ قسمیں کھانے سے منع کیا، کیونکہ قسمیں انسان وہ اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے جب وہ جھوٹا ہوتا ہے اس وقت زیادہ قسمیں کھاتا ہے. زیادہ قسموں کی عادت نہیں ہونی چاہیے. لیکن من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس کو قسم کھانی ہی ہو تو اللہ کی قسم کھانی چاہیے. اللہ کے علاوہ اور کسی کی قسم کھانا جائز نہیں. اس کا تعلق شرک سے ہے. خیر، جب ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی، ہم گویا کہ اللہ کو اپنا نگہبان بنا رہے ہیں. اور قرآن پاک اس کو کہتا ہے وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. اپنی قسموں کو مؤکد کرنے کے بعد توڑنا مت. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ آپ نے اپنے اوپر اللہ کو اپنا محافظ، نگراں، وکیل مقرر کر دیا. قسم کھانے کے بعد گویا کہ انسان اللہ کو اپنا رقیب، اللہ کو اپنا وکیل مقرر کر رہا ہے. لیکن پھر بھی اگر ایسا شخص عہد کو توڑ رہا ہے، قسم کو توڑ رہا ہے، یہ سخت ترین گناہ ہے. وَلَا تَنْقُصُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، قسموں کو مؤکد کرنے کے بعد توڑنا نہیں. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، یہ سب سے اہم ترین جملہ ہے ہمارے لیے. اللہ خوب جانتا ہے ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو. ہماری نگاہوں سے کبھی کبھی ایک چیز اوجھل ہو جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، میں خیانت کر رہا ہوں، عہد شکنی کر رہا ہوں، میں امیر صاحب کو بتا دوں گا فلاں عذر تھا، چھوٹ جاؤں گا. حالانکہ اللہ کے ہاں ہر چیز نوٹ ہے. ان اللہ یعلم، اللہ کے علم ہے، ما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے. اگر یہ کنسپٹ، یہ تصور، یہ عقیدہ انسان کے اندر راسخ ہو جائے کہ اللہ جان رہا ہے، پھر انسان چاہے تنہائیوں میں ہو، چاہے کہیں پر بھی ہو، وہ کبھی بھی عہد شکنی نہیں کرے گا. اس عقیدے کو راسخ کرنے کی ضرورت ہے. بچوں میں بھی، جوانوں میں بھی، بزرگوں میں بھی، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، ہر جگہ انسان یہ سوچتا رہے، سمجھتا رہے، اس عقیدے کے مطابق عمل کرتا رہے کہ ان اللہ یعلم ما تفعلون، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے. ہم اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. تنہائیوں میں ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم انفرادی طور پر ہوتے ہیں وہاں کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرے کو ہم رپورٹ دے دیں گے، دوسرے کو بتا دیں گے ہم نے نماز بھی پڑھ لی، ہم نے یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، لیکن اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ تو منافقین کا کام تھا. آپ پڑھتے جائیے سورہ توبہ کو، سورہ انفال کو. منافقین کس کس طریقے سے عذرات تراش کر لاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیتے تھے، ان کو معاف کر دیتے تھے، لیکن اللہ جانتا تھا کہ یہ عذرات تراشے ہوئے ہیں، گڑھے ہوئے ہیں. حالانکہ حقیقت حال یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس کوئی عذر ہوتا. ہم بھی مختلف قسم کے عذرات تلاش کرتے ہیں اور شیطان ہمیں تساہلی کا، سستی کا، غفلت کا شکار بنا لیتا ہے. یہ منافقانہ صفت ہے، یہ عہد شکنی کی ایک علامت ہے کہ انسان بس سست ہو جائے، غافل ہو جائے، سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین کی صفت. نماز کی طرف اٹھتے تو ہیں لیکن نہ چاہتے ہوئے. یہ صرف اب نماز کا مسئلہ نہیں، ہر وہ کام جس کا تعلق دین سے ہو، اعلاء کلمت اللہ سے ہو، اقامت دین کا کوئی بھی کام اگر ایسے کر رہا ہے بس نہ چاہتے ہوئے، کسمساتے ہوئے اور بس دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، تو پھر یہ منافقانہ صفت ہے. ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے تو صرف کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخ روح ہو سکیں اور آخرت میں بھی سرخ روح ہو سکے. فلاں کو خوش کرنا میرے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے. چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے لیکن اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہر کام میں ہم یہی اسپرٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں، یہی روح ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ان اللہ یعلم ما تفعلون، آپ جو کچھ کر رہے ہو اللہ کے علم میں. اب قرآن پاک ہمیں ایک دوسرے انداز سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے.
ہم کبھی کام تو کرتے ہیں لیکن کام کرنے کے نتیجے میں کبھی تو نیت میں خرابی ہو جاتی ہے. شیطان مختلف طریقے سے ہمارے اعمال کو ضائع کرنا چاہتا ہے اور شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. یا تو ہمیں کام ہی نہیں کرنے دے گا, یا اگر ہم نے کوئی کام کر لیا اب اس کو ضائع کرنے کی اس کو فکر ہوگی. ہمیشہ سے شیطان کا یہی ہتھ کنڈا رہا ہے, یا تو کام سے روکے گا یا پھر کام کو ضائع کرنے کی اس کی کوشش ہوگی. قرآن پاک کہتا ہے دیکھو اگر آپ نے کام کر بھی لیا اس کے بعد پھر بھی الرٹ رہنا, بڑا چوکنا رہنا. شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے, وہ آپ کے اندر ریاکاری پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, آپ کے اندر دکھاوا پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. کبھی کبھی انسان کو اپنے کام پر فخر ہو جاتا ہے, غرور ہو جاتا ہے. کبھی کبھی انسان کو عبادت کا گھمنڈ ہو جاتا ہے, میں تو تہجد گزار ہوں, فلاں کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے. میں تو ذکر و اذکار کرتا ہوں, فلاں کی حیثیت کیا ہے میرے سامنے. میں تو حج کر کے آیا ہوں, میں تو یہ ہوں وہ ہوں. سمجھ لیجئے شیطان نے اٹیک کر لیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اس عورت کی طرح مت بننا جس کا کام کیا تھا, حماقت اس کو کہتے ہیں, بے وقوفی اس کو کہتے ہیں. کیا کرتی تھی وہ؟ قرآن پاک نے ایک تمثیل کے انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. الَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا, جس نے اپنے سوت کو کاتا تھا, تیار کیا تھا, مضبوط کیا تھا, اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے, الگ الگ کر رہی ہے. اس عورت کی طرح مت بن جانا. ولا تکونوا, مت بن جانا, کاللتی, اس عورت کی طرح, التی نقضت, جس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, غزلہا, اپنے سوت کے, من بعد قوت, جبکہ اس کو بہت مضبوط کیا تھا, اس نے اچھی طرح سے اس کو تیار کیا تھا, انکاثا, اور اس نے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, حصے بکھرے کر دیے, الگ الگ کر دیا, اس کو جدا جدا کر دیا. مفسرین اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک خاتون تھی جو اس طرح کیا کرتی تھی اور اس کی بے وقوفی کی مثال دی جاتی تھی. لیکن مفسرین اس حوالے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کوئی متعینہ عورت ہو, بلکہ ہر وہ کام جو انسان کر لے اور اس کے بعد اس کو ضائع کرے, اس کی تمثیل کے لیے, اس کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک نے یہ انداز اختیار کیا ہے. ذرا اب ہم بھی چیک کریں اپنے آپ کو. الحمدللہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم اقامت دین کی ادنا سی کوششیں بھی کرتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان کو پھر ضائع کرنے کا کام کرتے ہو. ضائع کس کس طریقے سے انسان اپنے اعمال کو کیا کرتا ہے. کبھی انسان حکم عدولی کر کے, آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند کتنا تھا. آپ کے سامنے کسی کی آواز آتا ہے, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بے ادبی کر بیٹھو, گستاخی کر بیٹھو, اور آپ کا کیا کرایا سب اکارت ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. قرآن پاک جس سیاق میں اس تمثیل کو پیش کر رہا ہے, ایک طرف انسان عہد کر رہا ہے, عمل بھی کر رہا ہے, لیکن اس کے بعد زندگی کے کسی مرحلے پر اس سے عہد شکنی ہو رہی ہے. امیر کی اطاعت کرنے میں, نظم کو کی پابندی میں, اطاعت شعاری میں اس سے عہد شکنی ہو رہی ہے. قرآن پاک اس کو یوں کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوا, آپ نے عظیم قربانی دے دی, عظیم کام کیا, بڑا مضبوط کام کیا تھا, لیکن آپ عہد شکنی کے نتیجے میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہو, آپ اپنے عمل کو ضائع کر رہے ہو. اس اعتبار سے بھی ہمیں بڑا الرٹ رہنا ہے اور چوکنا رہنا ہے کہ کسی بھی زندگی کے مرحلے پر ہماری انانیت ہمارے آڑے نہ آنے پائے. ارے فلاں کو امیر بنایا گیا, اس کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے, وہ کیا ہے, وہ تو فلاں کام کرتا تھا کل تک, وہ میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. میں تو بہت پرانا دین کا کام کرنے والا ہوں, میں تو رکن جماعت ہوں, میری یہ قربانیاں رہی ہیں, اس کی کیا حیثیت ہے. امیر کے بارے میں اس طرح کی سوچ, اس طرح کی فکر, سمجھ لیجئے ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا, انسان اپنے عمل کو ضائع کر رہا ہے.
کبھی بھی اس طرح کی سوچ نہیں آنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے امیر کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو اس کو متنبہ کر دیجئے, اس کو بتا دیجئے, اس کی اطاعت معروف کے کام میں کرتے رہیے, لیکن اگر وہ معصیت کا حکم دے رہا ہے, برائی کا حکم دے رہا ہے, تو اس صورت میں آپ پر اطاعت کرنا ضروری نہیں, فرض نہیں. جب تک وہ معروف کا حکم دے رہا ہے, اچھے کام کا حکم دے رہا ہے, آپ پر اطاعت کرنا فرض ہے. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ, اگرچہ کالا کلوٹا غلام ہی امیر کیوں نہ ہو. یہ بھی ایک اہم ترین چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. ایک تو نظم کی پابندی, نظم کے ساتھ مربوط رہنا, اور انسان کسی کے سامنے مسئول ہو, جواب دہ ہو, تبھی اس کا اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. اور پھر جب انسان کسی نظم کے ساتھ منسلک ہے, پھر امیر اور مامور کا جو تعلق ہونا چاہیے اس کو مضبوط مستحکم کیا جانا چاہیے. عہد شکنی کے نتیجے میں انسان کا عمل ضائع ہو سکتا ہے. انسان اسی طرح سے کتنا ہی عظیم کام کرتا رہے, کتنا ہی عظیم کام کرتا رہے, اللہ سے اجر و ثواب کی امید ہو. فلاں نے میری تعزیت کیوں نہیں کی, میں تو فلاں ہوں, یہ فلاں میرے پاس کیوں نہیں آیا, میں تو فلاں مشکل میں تھا, فلاں نے میرے ساتھ اظہار ہمدردی کیوں نہیں کیا. جی ہاں, اس کا یہ ایک اخلاقی جرم ہے, لیکن اب یہ میرے لیے دین کا کام بننے میں رکاوٹ نہ بننے پائے. یہ شیطان مجھ کو روک رہا ہے, شیطان میرے آڑے آ رہا ہے, شیطان مجھ کو اہم ترین خدمت انجام دینے سے روک رہا ہے. اس طرح کے بھی غلط فہمی شیطان وہ ذہن و دماغ میں ڈالتا ہے. فلاں امیر ضلع ہیں, امیر تحصیل ہیں, امیر حلقہ ہیں, وہ میری عیادت کے لیے نہیں آئے, انہوں نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا, انہوں نے میری ہیلپ نہیں کی, اب میں دین کا کام نہیں کروں گا, اب میں نظم کے ساتھ پابندی کا معاملہ نہیں کروں گا. یہ ان کی طرف سے اگر کوتاہی ہے, کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن میرے لیے یہ کام عذر نہیں بننا چاہیے, رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. مجھے دین کا کام کرنا ہے, امیر کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کرنا ہے. اسی طرح سے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا, میں نے کوئی اہم ترین خدمت انجام دی, اس کے بعد اس کی تشہیر, اس کو عام کرنا, فلاں کو بھی معلوم ہونا چاہیے, فلاں کو بھی معلوم ہونا چاہیے, فلاں جگہ میرا اعلان ہونا چاہیے, فلاں جگہ اس حوالے سے معلوم ہو جانا چاہیے. سمجھ لیجئے شیطان نے اٹیک کر لیا, شیطان نے عمل کو ضائع کرنے کی کوشش شروع کر دی. تشہیر کی کوئی ضرورت نہیں, لوگوں کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. بس زیادہ سے زیادہ اگر امیر آپ سے رپورٹ طلب کر رہا ہے, امیر کو بتا دیجئے, باقی کہیں اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ریاکاری کا ادنا سا شائبہ جہاں آ گیا, سمجھ لیجئے ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا, اللہ کے ساتھ شرک کر کے اپنے عمل کو ضائع کر لیا. قرآن پاک اب کہہ رہا ہے کہ دیکھو آپ کوئی عہد کرتے ہو اللہ کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ, اگر آپ کے سامنے مفادات ہوتے ہیں, مفادات کی وجہ سے یہ عہد کر رہے ہو, تتخذون ایمانکم دخلا بینکم, کیا تم یہ قسمیں اس لیے کھا رہے ہو, دخلا بینکم, تاکہ دنیا کے اندر فساد برپا کرو, تاکہ اپنی آمدنی زیادہ کر لو, قسمیں کھا کر کسی بات کو مؤکد کر لو اور لوگ آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور آپ مالی مفادات اور دوسرے قسم کے مفادات حاصل کرو, اس لیے قسمیں کھاتے ہو. یہ قطعاً جائز نہیں ہے. اور مقصد آپ کا اگر یہ ہوتا ہے ان تکون امۃ ہی اربا من امہ, آپ نے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا تھا, اس کے بعد آپ کے سامنے دوسری پارٹی آتی ہے, آپ کے سامنے کچھ ترغیبات, کچھ تسہیلات, کچھ ایسی چیزیں جن سے آپ کی دنیا بن رہی ہے وہ پیش کر رہے ہیں, آپ کو مالی اعتبار سے مفادات دے رہے ہیں, آپ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہو, آپ اپنے ایگریمنٹ کو ختم کر دیتے ہو, سابقہ جماعت کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو صرف اس لیے توڑتے ہو کہ آپ زیادہ مالدار بن جاؤ, زیادہ فائدہ مل جائے, من امتن, کسی دوسری پارٹی کے مقابلے میں. یہ آئے دن ہمارے ہاں ہوتا رہتا ہے.
ہمارے پاس کوئی بھی شخص آتا ہے، کوئی بھی ترغیب لاتا ہے، کوئی بھی چیز لاتا ہے، اور ہم اس سلسلے میں پھر اپنے اخلاق کو، اپنے ایمان کو، اپنی تمام چیزوں کو سبوتاژ کر لیتے ہیں. ہماری کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے اس وقت. اگر ہم دنیا کی پوری دولت بھی اگر ایک طرف ہو، لیکن دوسری طرف ہم نے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے، اور وہ معاہدہ کسی عام شخص سے نہیں بلکہ اللہ سے کر رکھا ہے، تو سمجھ لیجئے ہم اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، اپنے اخلاق سے گر رہے ہیں، اپنے مقام سے گر رہے ہیں. یہ قطعاً جائز نہیں، قطعاً درست نہیں ہے. اب اہم ترین چیز، عام طور پر انسان سمجھتا ہے میرے سامنے فلاں شخص آیا، اس نے یہ مفاد پیش کیا تھا اور میں نے قبول کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں. عہد اللہ سے کرنے کے بعد انما یبلوکم اللہ بہ، ارے یہ مت سمجھنا مفاد مل رہا ہے تو میں اس کو قبول کر کے چھوٹ جاؤں گا. اللہ اس کے ذریعے آپ کو آزما رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے. آپ اللہ کو ترجیح دیتے ہو یا اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہو؟ آپ شیطان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو یا اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے؟ انما یبلوکم اللہ بہ. بڑی اہم بات ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہوتا رہتا ہے، کوئی بھی کام، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو یا فائدہ، اس کے ذریعے ہماری آزمائش مقصود ہے. اللہ نے بہت سے پرچے دے رکھے ہیں، بہت سے پیپرز ہیں، ہر قدم پر ہمارے سامنے ایک نیا پرچہ آ جاتا ہے، ایک نیا پیپر آ جاتا ہے. کبھی کوئی بھی کام ہمارے سامنے آ جائے، وہاں ہمیں چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے. اس پرچے میں کامیاب ہونا یہ آخرت میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم زندگی کے تمام مراحل میں مختلف پرچوں میں فیل ہوتے رہے اور اس کے بعد تمناؤں کی دنیا میں جی رہے ہیں، ہم تو آخرت میں جنت کے مستحق ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہیں. بہت سے پرچے ہیں ہمارے سامنے زندگی کے مختلف مراحل میں، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، کسی بھی مرحلے پر ہمیں چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے اور یہ یاد رکھنا ہے انما یبلوکم اللہ بہ. اللہ اس کے ذریعے آپ کو آزما رہا ہے، آپ کی آزمائش ہو رہی ہے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. قیامت کے دن سب کچا چٹھا سامنے آ جائے گا. اللہ باخبر کر دے گا، بتا دے گا جو کچھ کیا ہوگا انسان نے دنیا کے اندر. ایک شخص دنیا کے اندر عذر پیش کر کے کسی چیز کو حق جتلاتا ہے حالانکہ وہ حق نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی سخت بات ارشاد فرمائی کہ کبھی کبھی ایک شخص آتا ہے میرے پاس، اس حالت میں آتا ہے بڑا زبان دراز ہوتا ہے، بہت باتیں کرنا آتی ہے اس کو، وہ ہر چیز کو ثابت کرتا ہے حالانکہ وہ چیز غلط ہوتی ہے. وہ اپنی چاپلوسی کے نتیجے میں، زبان درازی کے نتیجے میں میرے سامنے ایک چیز کو ثابت کر بیٹھتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اس کا فریق وہ بیچارہ کم گو ہوتا ہے، وہ بول نہیں پاتا ہے، وہ اپنی بات کو ثابت نہیں کر پاتا ہے. اگر میں اس کی دلیل کی بنیاد پر، جو زبان دراز ہے، جو بات کو پیش کرنے کی صلاحیت رکھ رہا ہے حالانکہ وہ حق پر نہیں تھا، اس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہوں، اس کو یاد رکھنا چاہیے یہ اس کو میں اس کا حق نہیں دے رہا ہوں بلکہ آگ کا ایک انگارہ دے رہا ہوں. کبھی کبھی ہم سے بھی یہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. ہم فلاں کو خوش کرنے کے لیے بڑی اچھی طریقے سے بات کو پیش کر لیتے ہیں حالانکہ وہ بات حق نہیں ہوتی ہے. قرآن پاک اس عقیدے کو ہمارے اندر راسخ کرتا ہے کہ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن اللہ ہر چیز کو واضح کر دے گا، ہندی کی چندی کر دے گا، ہر چیز کو تبیین، وضاحت، بالکل ایسے جیسے سورج روشن ہوا کرتا ہے اسی طریقے سے وہاں ہر اختلافی چیز واضح ہو جائے گی، حق بھی واضح ہو جائے گا اور باطل بھی واضح ہو جائے گا. انسان دنیا کے اندر جو بھی کچھ کرتا ہے اس کے ذہن میں اگر یہ عقیدہ راسخ ہے فلاں نہیں دیکھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اور قیامت کے دن یہ سب چیزیں میرے سامنے آ جائیں گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
یرا، ذرہ برابر خیر کا کام کیا ہوگا انسان کے سامنے ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرا، ذرہ برابر شر کیا ہوگا انسان اس کو بھی دیکھے گا. یہ ذرہ برابر انسان سرسری طور پر گزر جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک شیطان کا ہتھ کنڈا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، حقیر معمولی قسم کے گناہوں سے بہت بچنا. کیوں؟ کیونکہ یہی چھوٹے 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 گناہ کسی دن پہاڑ بن سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، اللہ کی طرف سے ایسے گناہوں کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، ذرہ برابر شر کیا ہوگا. ہم برائی کرتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں؟ شیطان ہمیں یہ پٹی پڑھاتا ہے، ارے معمولی سی برائی ہے، کیا ہوگا اس سے. جی نہیں، یہ معمولی نہیں بلکہ یہ انسان کو کسی بڑے برے نتیجے تک پہنچا سکتی ہے. اسی طرح معمولی خیر کو انسان سمجھتا ہے ارے یہ چھوٹا سا کام ہے، اس کو کرنے سے مجھے کیا ملے گا. کبھی چھوٹے چھوٹے کام وہ بھی کتنی بن جاتے ہیں؟ پہاڑ کی طرح بن جاتے ہیں اگر وہ اخلاص کی طرح کیے، اخلاص کے ساتھ کیے ہوں، محض اللہ کے لیے کیے ہوں، دکھلاوا نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو. کیونکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یرا، ذرہ برابر خیر کیا ہوگا قیامت کے دن سامنے ہوگا. اس لیے نہ تو خیر کو حقیر سمجھنا چاہیے اور نہ ہی کسی شر کو حقیر سمجھنا چاہیے. سب سامنے آ جائے گا. اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایسے انتظامات کیے گئے ہیں کہ واقعتاً اگر انسان چوکنا رہے، الرٹ رہے، کرامن کاتبین تو نوٹ کر ہی رہے ہیں. یہ زمین بھی انسان کی ایک ایک حرکت کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک اشارے کو نوٹ کر رہی ہے. یہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گی، اعضائے جسم بھی گواہی دیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح کر دیا جائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. وَلَيُبَيِّنُنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضرور بالضرور تاکیدی انداز سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دے گا ما کنتم فیہ تختلفون، جس کے بارے میں آپ اختلاف کرتے تھے. دنیا کے اندر اختلاف کی کیا چیزیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں حق حق نہیں ہے، حق کو جھٹلاتے ہیں، اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں. توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، ان کو جھٹلانے دیجئے، ان کو اختلاف کرنے دیجئے. آپ کے سامنے جو چیز مبرہن ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے، واشگاف ہو چکی ہے، اس کے بعد آپ یہ کہہ سکیں ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں علی وجہ البصیرہ اس حق کو پیش کر رہا ہوں، اس حق کی دعوت دے رہا ہوں. اب آپ اختلاف کرنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ رہے ہیں. فلاں نے میرے سامنے یہ دلیل پیش کی، فلاں نے اس انداز سے میرے اس حق کو جھٹلا دیا. قیامت کے دن یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. بہرحال ہم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عہد کر رکھا ہے، بحیثیت مسلمان بھی، بحیثیت تحریک اسلامی کے کارکن بھی، سب نے. قرآن پاک ہم پر فرض قرار دیتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب بھی عہد کرو اس کو ایفا کرنا، اس کو پورا کرنا، یہ آپ پر فرض ہے. ہم اپنی اپنی عملی زندگی کو ذرا چیک کرنے کی کوشش کریں. ہر موقع پر، ہر جگہ پر ہمیں تو دنیا کے اندر امامت کا فریضہ انجام دینا تھا، اقامت دین کا فریضہ انجام دینا تھا. لیکن اگر ہم ہی اپنے امیر کو، اپنے نظم کو، اپنی جماعت کو اور اپنی سوسائٹی کو دھوکہ دینے والے بن جائیں تو اب سمجھ لیجئے دنیا کے اندر ہم سے خیر کا کام کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس حدیث کو پھر ذرا یاد کر لیجئے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر عہد شکنی کرنے والے کے لیے ایک خاص جھنڈا مقرر کرے گا جو اس کو پیچھے سے نصب کیا جائے گا. لِكُلِّ قَادِرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ
اس کی پیٹھ کے پیچھے سے وہ جھنڈا بلند ہوگا، اس کو فضیحت کے لیے، اس کی بدنامی کے لیے، تاکہ رسوا ہو جائے یہ شخص کہ اس نے دنیا کے اندر عہد شکنی کی تھی۔ دنیا کے اندر کون کون سا مقام ایسا آتا ہے جہاں ہم عہد شکنی کرتے ہیں، اس کو ہمیں اپنی اپنی زندگیوں میں چیک کرنا ہوگا۔ ایک طرف تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے اپنی زندگیاں نچھاور کر دی، وقف کر دی تھی، اپنے مال، اسباب، تمام چیزوں کو دین اسلامی کے اعلیٰ کے لیے، اقامت دین کے لیے وقف کیا تھا۔ قیامت کے دن ایک طرف وہ ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے فخر کر رہے ہوں گے، واہ یہ ہیں حقیقی طور پر میرے جانثار، میرے صحابہ کرام جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں صرف کر دی تھی، جن کے متعلق اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کیا تھا۔ دوسری طرف ہمارے جیسے بدنام زمانہ ہوں گے، جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں شرمسار ہو جائیں گی۔ یہ ہیں میرے امتی، یہ ہیں ان کے اعمال، یہ ہیں ان کے کرتوت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعضائے وضو کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، کیونکہ اس امت کے لوگوں کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو حوض کوثر پر جام پلانے کی کوشش کریں گے، تمنا کریں گے، بلائیں گے، لیکن فرشتے دھتکاریں گے ایسے لوگوں کو، یعنی جو نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، وضو بھی کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے کرتوت ایسے ہوں گے کہ فرشتے ان کو دھتکاریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے یہ تو میرے امتی لگ رہے ہیں، لیکن فرشتے کہیں گے آپ کو خبر نہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کرتوت کیے تھے۔ اگر ایک طرف انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، وضو بھی کر رہا ہے، عبادات کا جو ہمارا یہ نظام ہے اس پر انسان عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن عملی زندگی میں وہ عہد شکنیاں کر رہا ہے، باطل کا ساتھ دے رہا ہے، باطل کا ہمنوا بن رہا ہے، باطل کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اور اسلام کے بجائے اور کسی تہذیب کا وہ دل دادا ہے، پھر انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ کا مطیع اور فرما بردار نہیں بن پا رہا ہے، ایسے ہی لوگوں کو قیامت کے دن دھتکارا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام لوگوں سے محفوظ فرمائے جو عہد شکنی کیا کرتے ہیں اور جو قیامت کے دن رسوا ہو جائیں گے، جو قیامت کے دن بہت ہی ندامت کے آنسو بہائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی سرخرو فرمائے، آخرت میں بھی سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔